ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین 2-3 ایشوز ہیں جس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ایک جو ایشو بہت ہی امپورٹنٹ چل رہا ہے وہ ٹرمپ کا وزٹ ہے۔ ٹرمپ کے وزٹ کے حوالے سے جو مشترکہ اعلامیہ مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب نے جاری کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ٹرمپ صاحب جو وہاں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ جیسے کہ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ سب سن رہے ہوں گے اور حکومت اس پہ بہت خوش ہے، اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یاد رکھیے پاکستان جس نے اس دہشت گردی کی جنگ میں بہت کچھ کھویا ہے، اپنے بچے کھوئے ہیں، اپنے جوان کھوئے ہیں، اپنے فوجی کھوئے ہیں، سویلین ہیں، 80,000 لوگوں کی جانیں کھوئی ہیں اور بے دریغ بے پناہ نقصانات سہے ہیں وہ پاکستان۔ اب مشترکہ اعلامیہ سنیے کہ کیا اعلامیہ مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کو تنبیہ کر رہے ہیں ایک دفعہ اور، یعنی اسٹیٹمنٹ چھوڑیے، وہ تو تعریف کر رہے تھے وہاں پہ، لیکن اعلامیہ جو ریٹرن ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل تو چیز یہ ہے، اس اعلامیہ میں ٹرمپ اور مودی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی زمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، یعنی اس پاکستان کو کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ کتنی قربانیاں اس کی موجود ہیں۔ ممبئی اور پٹھان کوٹ کے ذمہ داروں کو پاکستان سزا دے، یہ بھی دونوں نے مل کر کہا ہے۔ تیسرا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر گروپس ہیں اس میں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی بھارت کو فوری طور پر شامل کیا جائے۔ بہت بڑا اعلان، بڑی اعلامیہ میں بات کہی ہے۔ سلامتی کونسل میں بھارت کو مستقل جو ہے وہ رکنیت دیا جائے، یہ ان کا اعلامیہ میں آپ کے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے۔ اس میں افغانستان میں سنیں آپ، افغانستان میں بھارت کا جو ہے امن اور سیکیورٹی کے لحاظ سے جو اقدامات ہیں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ یہ ہے چند اہم نکات جو کہ اعلامیہ میں مودی اور ٹرمپ کے اعلامیہ میں اس وزٹ کا آیا ہے سامنے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسری طرف میں نے بتایا کہ جی انہوں نے زبانی کلامی پاکستان کی تعریف کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت پھولے نہیں سما رہی ہے، لیکن اعلامیہ پہ پاکستان کی حکومت کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں ہے۔ اب دوسرا ایک امپورٹنٹ ہے کہ اس موجودہ جو جمہوری حکومت ہے اس 17-18 مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی اہم ادارے، آئینی ادارے، جمہوری ادارے، حکومتی ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، اور ان کی کارکردگی پہ بہت بڑے بڑے سوالات اب اٹھنے لگے ہیں۔ ایون کہ باہر کی آرگنائزیشن بھی یہ سوال اٹھانے لگی ہیں۔ تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اہم چیلنجز جس میں معاشی چیلنجز ہے، عوامی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کتنے سنجیدہ۔ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کرپشن اور احتساب اور اس کے سلسلے میں تو وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، لیکن یہاں کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئی ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سید فخر امام صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر MNA، نائب صدر مسلم لیگ نون۔ آپ کا یہ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہیں سلیم صحافی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ آپ کا یہ بہت شکریہ۔ کیا خرم دستگیر صاحب تشریف لے آئیں؟ خرم صاحب میں سب سے پہلے آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں، اور آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹرمپ کے وزٹ کے حوالے سے، کہ ٹرمپ کا وزٹ ہے، پھر وہاں سے ٹرمپ نے جو بیانیہ دیا اس پہ حکومت بہت خوش ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر، جو لیکن اعلامیہ جو جاری ہوا ہے مشترکہ وہ تو بڑی الارمنگ ہے، اس کے اوپر حکومت کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اب کشمیر کے بعد بھارت کے اندر خاص طور پہ نیو دہلی اور دوسرے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت، جبکہ ٹرمپ بھی موجود ہیں امریکہ میں، کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ یہ ہماری حکومت تو ایک خوش فہمی اور ڈینائل کا شکار ہے امریکہ کے بارے میں، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سن 2000 میں جب بل کلنٹن ہندوستان تشریف لائے تھے
اس وقت سے لے کر اب تک امریکہ بارہا کہہ چکا ہے، اور آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ 2017 دسمبر میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو اپنی نیشنل ایک سیکیورٹی اسٹریٹجی کا پیپر ایشو کیا تھا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان، اور پاکستان نہیں، ہندوستان ان کا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے، جسے انہوں نے کہا بھی کہ وہ انڈو پیسفک ریجن میں، یعنی چائنا سے ان کی مراد ہے، اس کے اگینسٹ وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا سیکیورٹی رول بڑھے، وہ ہندوستان کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس میں ابہام تھا تو وہ 2005-06 میں جب امریکہ نے باقاعدہ سپانسر کیا کہ ہندوستان کو نیوکلیر سرپرائز گروپ کی ایک عارضی سی ممبرشپ دے دی جائے، جو آج تک قائم ہے، تو وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ امریکہ اس خطے میں اپنے پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے۔ دیٹ سیڈ، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان سے انخلا کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے پریشر استعمال کیا۔ یہ بھی آپ کے ناظرین کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو FATF میں درخواست دی گئی پاکستان کے خلاف، وہ آج خود نہیں FATF نے نوٹس لیا تھا، امریکہ کی طرف سے درخواست فروری 2018 میں داخل کی گئی تھی، جس کو پھر بعد میں دوسرے مغربی ممالک نے سپورٹ کیا، اور امریکہ نے اسی وقت جو ہے پاکستان کے اوپر پریشر اپلائی کیا کہ ہر قسم کی جو ملٹری ایڈ تھی، عسکری امداد تھی، وہ بند کر دی۔ پاکستان نے وہ پریشر پھر برداشت نہیں ہوا پاکستان سے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2018 جب یہ حکومت چینج ہوئی تو اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان نے زیادہ تعاون شروع کر دیا۔ پاکستان نے جو ایک شرط تھی کہ پاکستان اس ٹیبل پر ہوگا جہاں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوں، پاکستان اس سے بھی وڈرا ہو گیا، اور وہ اس وقت سے ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور جب چونکہ ہم تعاون کر رہے ہیں تو اب امریکہ جو ہے وہ ہمارے بارے میں کبھی کبھی وہ اس طرح کی خوش کن سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں۔ بٹ ایز آئی سیڈ، صدر ٹرمپ کی تقریر کا ایک علیحدہ ویلیو، اور آپ نے درست طور پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ایکچول تو جو آؤٹ کم ہے اس وزٹ کا، اس اعلامیے کے اندر ہے، اور اعلامیہ بڑا پریشان کن ہے، تشویشناک ہے، اور اس میں وہی باتیں ہیں جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہیں، لیکن انہوں نے ظاہر چونکہ ہندوستان کے وہ دورے پہ تھے، انہوں نے وہ بات کہہ دی ہے۔ تو ہمیں کسی قسم کا ایلوژن نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب، ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ امریکہ کو ایک عارضی طور پر پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ پاکستان کی کچھ عرصہ تعریف کریں گے، اور جب افغانستان سے ان کا انخلا ہو جائے گا تو دوبارہ سے ان کا جو اصل اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ ہندوستان کی طرف رجوع کریں گے۔ اور یہ آپ اس پر غور کریں کہ کشمیر کو اب ہندوستان کو اینیکس کیے ہوئے اب 6 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے۔ کسی بھی طرح امریکہ نے جو اصل ایشو ہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل قضیہ ہے، اور اس کے جو رہنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ انہیں کس ریاست کے ساتھ جانا ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ بات درست ہے کہ ان کا جو ایوان نمائندگان ہے، لوور ہاؤس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیو، وہاں ایک ریزولوشن بھی آیا ہے، وہ خیر پاس نہیں ہوا، لیکن وہاں ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر کہ جی کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں۔ لیکن باقی دنیا کی طرح جو انسانی حقوق کے مظالم پر تو بات ہوتی ہے، لیکن جو اصل قضیہ ہے جس کے اوپر پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے، جو کہ ہندوستان نے 5 اگست کو جس کو ہوا دی ہے اور وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر امریکہ نے بھی ہمیں کوئی مدد نہیں کی، نہ ہی کسی قسم کی ثالثی۔ اور اسی لیے آج تک وہ سوال کھڑا رہے گا کہ 25 جولائی کو جب عمران خان صاحب واشنگٹن سے تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ خدا جانے وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جو ہندوستان کو کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اینیکس کرنے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سا ورلڈ کپ ہے عمران خان صاحب جیت کر لائے ہیں امریکہ سے۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے بات کروں گا۔ میں آتا ہوں جناب سید فخر امام صاحب کی طرف۔ فخر امام صاحب، 2 اہم چیزوں پہ آپ سے چاہوں گا، آپ کی رائے لوں گا۔ ایک تو سر، ٹرمپ اور مودی جب کھڑے ہو کر بھارت میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کی بھاشن پوری دنیا کو دے رہے ہیں، وہیں کشمیر میں اور اب دہلی میں بھی اور بھارت کے دوسرے علاقوں میں بھی بدترین جو ہے وہ دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہو رہی ہے۔ ایک تو سر اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا، اور دوسرا سر آپ کی موجودگی کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا۔ یہ جس طریقے سے ابھی خرم دستگی صاحب نے کہا کہ سر 6 مہینہ ہو گیا ہے کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آخر پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے کیا سر؟ مختصر تھا، اس پہ بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گا سر۔ دیکھیں جی، جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے
پاکستان کا خلاف ایک بیانیہ نیریٹو چلتا رہا 9/11 سے لے کر اور اگست 5 تک، وہ یہی تھا کہ بیشتر اوقات جب اس ریجن میں افغانستان ہو، پاکستان کے بارڈر ہوں، کشمیر ہو اور کبھی کبھی انڈیا میں، تو ہمیشہ یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ان کا ایک کچھ گروپس کا پاکستان ہی سے وہ آتے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ جو بیانیہ تھا 5 اگست کے بعد، جب نریندر مودی نے ایک مرتبہ آرٹیکل 370 جس میں اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر اور 35A کو ختم کیا بذریعہ پارلیمان لوک سبھا راجیہ سبھا، تو اس کے بعد کافی حد تک، جیسے ابھی خرم صاحب نے بھی کہا، کہ ان جو P5 ہیں، خاص طور پہ UK، فرانس اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، اس میں پہلی مرتبہ کشمیر کے اوپر 2 کمیٹیز نے خاص طور پہ، اور عموماً ایک اور کمیٹی نے، ایک تو ساؤتھ ایشیا کی کمیٹی ہے، ایک وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، انہوں نے ایلس ویلز US سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے یہ سوالات سختی سے کیے کہ اس مسئلے کا، یہ لاک ڈاؤن جو ہے، یہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ٹارچر اور ٹیرنی کا جو کچھ حد ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہاں خاتون تھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں، جو کہ انڈین اوریجن کی تھی، اس نے اس چیز میں بہت پیش تھی، اور پھر جب یہ جے شنکر جو انڈیا کے فارن منسٹر ہے، وہ اسی کمیٹی کے سامنے جانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کنڈیشن لگائی تھی US کانگریس پہ کہ اس کو علیحدہ کیا جائے، انہوں نے ریفیوز کیا اور وہ میٹنگ بھی نہیں ہو سکی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، دیکھیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ایک انigmatic فگر ہیں۔ یہ وہی شخص ہیں جو بالکل سال پہلے کچھ اور کہتے ہیں، 1.5 سال بعد کچھ اور کہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ کہ اب وہ دیکھ رہے تھے جب انہوں نے جولائی میں مدعو کیا پاکستان کے وزیر اعظم اور ہماری ڈیلیگیشن کو، جیسے بھی کہا گیا کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ نومبر 2020 میں امریکن الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ امپیچمنٹ میں بھی سینٹ میں ان کے حق میں ہو گیا، تو اب وہ کلیئر کٹ امیدوار ہیں اپنی پارٹی کے، ریپبلکن کے۔ تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب کیا چاہتے تھے؟ ایک ہی چیز چاہتے تھے کہ امریکن ٹروپس کا جو انخلاء ہے وہ افغانستان میں ہو، اور اس میں ان کا اسیسمنٹ تھا، اور میرے خیال میں صحیح بھی تھا، کہ اس میں میجر رول جو ہے وہ پاکستان شاید ادا کر سکتا ہے، اور ہم نے کیا بھی ہے، اور اس کو انہوں نے بھی اکنالج کیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں ایک مرتبہ پہلے بھی تقریباً ہو گیا تھا، اور آخری رات وہ جو میٹنگ ہونے والی تھی امریکہ میں، اس سے خود ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ نے جو یہ بات کی کہ یہ دہشت گردی کے بارے میں، جی ہاں، وہ تو میرے خیال میں اصولی بات اپنی طور سے وہ کرتے ہیں کہ جس ریجن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب انڈیا میں بھی جو حالات اب پیدا ہو گئے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت، اور جس قسم کے انڈیا میں ایک، اب دیکھیں نا جی، کیا آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 34 مسلمان شہید ہو گئے، کوئی 150-200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ ابھی تک وہ رائٹس وہاں چلے ہوئے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے 11 وزرائے اعلیٰ انڈین اسٹیٹس کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنے اسٹیٹس میں نافذ ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی ایک میرے خیال میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک وفاق نے ایک جو قانون سازی کیا ہے، اور اوپنلی ایک قسم کی ریبیلین ہے، اگر چیف منسٹرز اپنی اسٹیٹ کے کہتے ہیں اس کو ہم نافذ ہی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ٹوٹلی ڈسکریمنیٹری لا ہے، خصوصاً ٹارگٹ کیا ہے مسلمانوں کو جو 14% کی آبادی کا حصہ ہے۔ اور اس کے ایک اور جو یہ جاری ہے بات، ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں مودی کو شاید خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں وہ آئے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 2005 میں ایک بڑی ویل آرکسٹریٹڈ اور 2-2.5 سال کی اس وقت جو دونوں سائڈ کے ایک ڈپٹی ان کے تھے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ صحافی تھے امریکہ کے، اور ادھر سے جسونت سنگھ، 2.5 سال کی ان کی نیگوسیشنز کے بعد لوک سبھا میں
یہ بل پیش ہوا تھا، جو اس کے بعد ان کا ایک بہت لمبا چوڑا معاہدہ ہوا تھا 2005 میں، اور پھر اسی طرح کانگریس میں بھی اس کو پاس کیا گیا، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ میں. ہم نے یہ دیکھا ہے، اس پہ ہم زیادہ یہاں گفتگو نہیں کرتے، نہ اس وقت کی نہ اس کے بعد میں نے کبھی ہمارے یہاں کوئی اس کے اوپر کوئی تفصیلی ہم نے بحث کی. پر وہ ایک حقیقت تو ضرور ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امریکہ اس ریجن میں ایک اینٹی چائنا لابی چاہتا تھا، اور اس کو انڈیا کے بغیر کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا. وہ وجہ ہے کہ ان کے اپنا اس کو ایک پارٹنر کی حیثیت سے چائنا کے خلاف استعمال اب کس حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کی اکانومی 1/3 اس وقت تک ہے، $3.2 ٹریلین کی ہے، چائنا کی تقریباً $14 ٹریلین کی ہے. وہ اپنی جگہ ہے، پر اس کے باوجود ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارے ریجن میں ایک ہیجمان بن کے ابھر رہا ہے اور ابھرتا جا رہا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے 28 سال میں کہ انڈیا کی اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے below 5% ہے، ورنہ اس کی 1991 آپ کی موجودگی کا یس سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر مختصر سا ہمیں بتائیں سر، پاکستانی قوم کو بالکل نہیں پتا کہ اس موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی کیا ہے. بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر سے ہم ٹوٹل دستبردار ہو گئے. اب آپ جیسی شخصیت بیٹھی ہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ ہم چاہیں گے سر آپ کا کمنٹس. دیکھیے جی، جہاں تک کشمیر کمیٹی کا تعلق ہے، ہم نمائندگی کر رہے ہیں پارلیمان کی، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں ہمارے جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، ہماری سینٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، ہماری نیشنل اسمبلی، پہلے صرف یہ بذریعہ موشن یہ قائم ہوئی تھی، اور ہر دفعہ جب بھی نئی اسمبلی آتی ہے بذریعہ موشن اس کو دوبارہ برقرار کیا جاتا ہے. اب موجودہ حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ پلوامہ اٹیک، 27 فروری پچھلے سال، 5 اگست کے بعد، اور حال ہی میں 3 مرتبہ، پہلے 2 دفعہ تو جوائنٹ ریزولوشنز ہم نے جوائنٹ سیشن میں ہی پاس کیے، اور اس میں ایک ہی ہمارا موقف تھا کہ انڈیا نے جو یونیلیٹرل اور انلیگل یہ ایکشن کیا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اس کی ہم نے ساروں نے مل کر سخت مخالفت کی، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ ہم نے ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا. اور پھر کوئی 2 ہفتے پہلے نیشنل اسمبلی نے وہی کیا، اور اس میں بھی ہمارا ساری پارٹیز کا متفقہ رائے تھی اس کے بارے میں کہ کشمیر کے اوپر ٹوٹل ہمارے یونانیمٹی ہے، ہم پورا اس کے اوپر موقف جو ہے وہ بالکل متحد ہے، اور یہی چیز ہم نے سینٹ میں پاس کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو جن کے خلاف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں 1987-88 کے بعد، جو پہلی دفعہ ایک بہت ہی ہیوی وہاں ریگنگ ہوئی تھی، اور لوگوں نے ٹینز آف تھاؤزنڈ وہاں انائلیٹ کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا انڈین گورنمنٹ نے. اس وقت سے لے کر آج تک وہاں یہ موومنٹ چل ہی رہی ہے، کبھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. برہان وانی کی شہادت کے بعد 2016 میں پھر بہت زیادہ سلک پڑی. پالیسی ہے اور سر حکومت کی کوئی کشمیر پہ حکومت کی جی پالیسی، اور میں گزارش کر رہا ہوں نا جی، اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں پالیسی میں. ایک تو یہ ہے ہارڈ پاور، ایک ہے سافٹ پاور. سافٹ پاور میں ڈپلومیسی ہوتی ہے، سافٹ پاور میں مورالٹی ہوتی ہے، اور سافٹ پاور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پرسویڈ، کنونس، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں کافی حد تک اب جو UN جنرل اسمبلی میں ہمارے وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ایک حد تک ایسا اسٹیٹمنٹ 30 سال میں تو میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی حکومت کی طرف سے. UN جنرل اسمبلی میں 6 کمیٹی ہے سر. کسی ایک کمیٹی میں بھی پاکستان نے ابھی تک کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ نیگلیجنسی ہے، نااہلیت ہے، گزارش کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ کمیٹیز آپ کا سوال جائز ہے، پر اس کا جو اب دیکھیں نا، ہماری اسمبلی میں بھی کتنی کمیٹیز ہیں، 44 کمیٹیز ہیں، پر جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ تو اسمبلی خود ہوتی ہے. اب UN جنرل اسمبلی تو بیس ہے، 193 کنٹریز ہیں. وہاں جب ہمارا موقف اور جہاں کے 15 سے 20 منٹ دیے جاتے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ یا گورنمنٹ کو، وہ ٹھیک ہے.
اب آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ یہاں جو ہمارے کرٹکس ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں اندرون پاکستان بیرون پاکستان، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ایک بات یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں 54 ایئرس کے بعد اس کو یو این سیکورٹی کاؤنسل نے ٹیک اپ کیا، اور اس کے مین رول جو تھا، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، چائنا نے ادا کیا. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے ہر پلیٹ فارم پہ کہ چائنا کو ہمیں خاص طور پہ مشکور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا کیونکہ میرے پاس سلیم صافی پہ ہیں. خرم دستگیر صاحب، میں آپ کی طرف جب آؤں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں شامل کر لیجیے گا. میں ذرا سلیم صافی صاحب کی طرف آتا ہوں. سلیم صافی صاحب، ٹرمپ کا وزٹ ہے، مشترکہ اعلامیہ ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وہ تعریف بھی ہے، پاکستان کا ریئیکشن بھی ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کا بھی کچھ پوائنٹس میں چاہوں گا، کمنٹس آپ کا اس کے اوپر بھی. جی کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. دیکھیے، امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حالات میں ہمارے حکمرانوں نے کیوں کر توقعات وابستہ کی ہیں امریکہ سے کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ اپنا ٹلٹ شو کرے گا پاکستان کے حق میں. یہ خرم دستگیر صاحب پڑھے لکھے انسان بھی ہیں اور خود وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور فخر امام صاحب بھی پاکستان کے جہاندیدہ سیاستدانوں میں ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کو حکومتوں کا اور ریاستوں کے تعلقات کا بخوبی اندازہ ہے. اور دونوں کے تجزیے کا کرکس اگر میں اپنے طالب علمانہ الفاظ میں نکالوں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت امریکہ کی پریارٹی نمبر 1 چائنا کو کارنر کرنا ہے. اب اس معاملے میں ہم چینی کیمپ میں ہیں اور انڈیا اس میں امریکہ کے لیے ایک اہم اتحادی اسٹریٹجک پارٹنر اور ٹول کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک خود بھی تاجر ہے اور اس کی پرائیورٹی اپنے لیے مارکیٹ کی تلاش ہے، تو وہ بھی ہماری بنسبت وہ ان کے لیے کئی گنا بڑی مارکیٹ ہے، اس لحاظ سے بھی انڈیا ان کی ضرورت ہے. اور تیسرا، اس وقت جو ٹرمپ کی ایک پرائیورٹی ہے وہ اپنا ان کا الیکشن ہے. اس الیکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر امریکی ووٹر، انڈین ووٹر وہ کافی زیادہ ہے، اور اسی لیے جب ہیوسٹن میں بھی مودی کا بھی فنکشن تھا یا یہاں پہ جب نمستے ٹرمپ کا جلسہ رکھا گیا تو اس کا ایک مقصد ان کا اپنا الیکشن کیمپین بھی ہے. ان ساری چیزوں میں ہم کہیں فٹ نہیں آتے، تو پھر ٹرمپ سے ثالثی کی اپیلیں کرنا اور ٹرمپ سے یہ امید لگائے بیٹھنا کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ ثالثی کر کے پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ دلوا دے گا، اس کو یعنی کیا سادگی کہا جائے، اس کو بے وقوفی کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے. اور پھر یہ سطحی چیزوں پہ انحصار کر کے، مثلا جب پہلے، یہ آج سے نہیں ہے امریکہ کا یہ سٹینڈ، پہلے بھی امریکی صدور نے کئی مرتبہ یہ ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور انڈیا کا یہ اسٹیٹڈ موقف ہے کہ ہمیں کسی ثالث اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اور امریکہ اپنی ثالثی کی پیشکش کو مشروط کر لیتا ہے انڈیا کی رضامندی سے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو جب باراک اوباما صدر بنے تو شروع میں یہ جو ایپیک بن رہا تھا جس کا پھر رچرڈ ہالبروک سربراہ بنے، تو پہلے یہ تھا کہ ان میں تینوں ممالک کو شامل کیا جائے، یعنی انڈیا بھی تھا اور پاکستان بھی تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر ڈسپیوٹ سے اور پاکستان اور انڈیا کے پراکسی وار سے افغانستان میں بھی ان کی اسٹریٹجی ناکام ہو رہی ہے. لیکن اس سے بھی پھر انڈیا کے احتجاج پہ انڈیا کو نکالا گیا اور ہالبروک کے ڈومین میں پھر صرف پاکستان اور افغانستان رہ گئے. تو ایک تو اس کانٹیکسٹ میں اب جب وہ بات کرتے ہیں اس کا آ کے ادھر اتنا جشن منایا گیا کہ ورلڈ کپ جیت کے آ گئے، جیسے ورلڈ کپ کی جیت سے اس کو تشبیہ دے دی گئی. پھر ابھی یہ بڑی یعنی عجیب سی ایک سطحی قسم کی پالیسی ہوتی ہے کہ ٹرمپ نے ایک بیان جو افغانستان کے کنٹیکسٹ میں دے دیا، اس پہ ادھر ہمارے وزیر خارجہ نے بھی جشن منانا شروع کر دیے اور باقی لوگوں نے بھی کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے.
اور یہ فخر امام صاحب نے درست فرمایا کہ ایک تو ویسے بھی اس معاملے میں بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ٹرمپ جیسے حکمرانوں کی بیانات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اصل چیز وہ پالیسی ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے، اور وہ جائنٹ ڈکلیریشن کی صورت میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اب اس جائنٹ ڈکلیریشن میں کہیں پہ بھی کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر نہیں ہے، اس میں کشمیر کے ڈسپیوٹ کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس میں انڈیا کا وہ موقف جو پاکستان سے متعلق تھا، دراندازی سے متعلق، جہادی تنظیموں سے متعلق، اس میں پھر اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی پاکستان کے خلاف تو مواد ہے، لیکن پاکستان کے، اور جو بالکل سراسر اس لحاظ سے بے بنیاد مواد ہے، کیونکہ وہ امریکہ خود یہ سرٹیفکیٹ پہلے بیان میں ہمیں دے چکا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی مداخلت بالکل ختم ہو گئی ہے. اب آ جائیں افغانستان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں دیکھیں ایک نادر موقع تھا وہ کولڈ وار کا، جب اس وقت خود انڈیا اپنے آپ کو نان الائنڈ کہتا تھا لیکن گروپ کا حصہ، لیکن عملاً وہ سوویت یونین کے ساتھ تھا، اور ہم وہ جو کولڈ وار تھا اس میں امریکہ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ تھے. وہ موقع شاید جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ضائع کیا گیا. اگر اس وقت ہم نے امریکہ کو انڈیا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے حق میں استعمال نہیں کیا تو پھر آئندہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ٹلٹ ہماری طرف ہو، کہ جب اب انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے اور ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں. دوسرا، ابھی ایک محتاجی اس کی آ گئی تھی یہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں، کیونکہ پچھلے 12-14 سالوں میں امریکیوں نے افغانستان سے متعلق اپنے کارڈز ٹیبل پہ نہیں رکھے تھے. نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی یہی تھا، اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں بھی یہی تھا، اور مشرف صاحب کے دور میں بھی. اور چونکہ امریکی اپنی پالیسی واضح نہیں کر رہے تھے ایگزٹ کے لحاظ سے، طالبان کو ڈیل کرنے کے لحاظ سے، تو پاکستان بھی مجبور تھا کہ اپنی پالیسی میں وہ کنفیوژن رکھے. اس کی وجہ سے امریکہ بھی ناراض ہوتا تھا. اب یہ خرم صاحب کو پتہ ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے حکومت میں آخری دنوں میں جب ایلس ویلز پاکستان آئی تھی تو پہلی مرتبہ وہ ٹرمپ کی طرف سے یہ کارڈز اس نے میز پہ رکھ دیے پاکستانی حکومت کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. اور جب امریکہ نے وہ ابہام دور کر دیا تو میں کچھ چیزوں سے ذاتی طور پر بھی آگاہ ہوں کہ پچھلے سوا سال کے دوران ہماری فوج نے، ہماری ایجنسیوں نے، خصوصاً آرمی چیف نے طالبان کو ٹیبل پہ لانے اور ان کو اس ڈیل تک پہنچانے کے لیے اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کیا، دباؤ بھی ڈالا، ان کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی، مذہبی حلقوں کو بھی استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ قطر کا معاملہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اس کردار کا اعتراف ٹرمپ بھی کر رہا ہے، وہ افغان حکومت بھی کر رہی ہے، وہ زلمے خلیل زاد بھی کر رہے ہیں. اب یہ وہ موقع تھا، کیونکہ اس کے بعد امریکہ کی ہمارے ذمہ کوئی محتاجی نہیں رہے گی. تو اگر ہم ان پچھلے 6-7 مہینوں میں امریکہ سے کشمیر کے کنٹیکسٹ میں اپنے حق میں کوئی اقدام نہ کروا سکے تو آگے پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر خود اس دوران انڈیا نے جو حماقتیں کی اور مودی نے جو کی، جس کی طرف فخر امام صاحب نے بھی اشارہ کیا، امریکہ کی جو ایک محتاجی تھی وہ بھی 29 کے بعد ختم ہو جائے گی. اور پھر اگر اس دوران بھی ٹرمپ ایسے بیانات دیتا ہے اور ایسے جائنٹ سٹیٹمنٹ کہ اس کا سارا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہو، تو آگے پھر ہم بار بار وہاں پہ دستک کیوں دے رہے ہیں؟ اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا اس ثالثی، ڈاکٹر صاحب ایک فقرہ کہ دیکھیں ثالثی کی پیشکش اور واشنگٹن میں پرائم منسٹر سے ملاقات اور ہمارے جشن منانے کے بعد بھی جب چین کی کوششوں سے سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلایا گیا تو اس غیر رسمی اجلاس میں امریکہ نے انڈیا کے خلاف وہ ایک غیر مضر سا قرارداد بھی پاس نہیں ہونے دیا. اب اس کے بعد بھی ان سے ثالثی کی اپیلیں کرنا اور ان سے خیر کی توقع لگائے بیٹھنا، یہ تو وہی میر کیا سادہ ہے والا معاملہ ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، انہی سے دوا لیتے ہیں. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک میں پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب خرم دستگیر صاحب, جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کریں, لیکن ایک اور ٹاپک میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. سر, ادارے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ جمہوری, آئینی اور حکومتی ریاستی ادارے. اچھا, دیکھنے میں آ رہا ہے سر, چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں, الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, یا احتساب کے ادارے ہوں, یا معاشی ادارے ہوں, سب زوال پذیر آ رہے ہیں. ان کی کارکردگی پہ بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ایک تو جو پچھلی ابھی ہم نے گفتگو کی ہے, اس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ حکومت کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ مفلوج اور بے عملی کا شکار ہے. کیونکہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ان 6 مہینوں میں کسی بھی بین الاقوامی ادارے کی طرف سے یا کسی ملکوں کی تنظیم کی طرف سے, ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی طرف سے بھارت کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے بین الاقوامی قانون کو پامال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط پوری طرح قانونی آئینی طور پر قائم کر دیا, اس کو اینیکس کر دیا. اب اس میں گفتگو ہوئی ہے 2 دفعہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں, لیکن ہمارے پاس کوئی کاغذ اور الفاظ نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے ہندوستان کی مذمت کی ہے. ہمارے پاس UN ہیومن رائٹس کاؤنسل سے کوئی کاغذ نہیں ہے دکھانے کے لیے, ریزولوشن نہیں ہے, کسی بھی بین الاقوامی ادارے سے ہمارے پاس کوئی ریزولوشن نہیں ہے. تو دنیا جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی پر تو بات کرے گی, لیکن جو اصل ایشو ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں, جو 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں, ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے اوپر دنیا نے کوئی بات نہیں کی. پاکستان کا فرض تھا اس کو اٹھاتے, لیکن وزیر اعظم کی ایک تقریر کے علاوہ ہمارے پاس آن ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہے کہ بین الاقوامی اداروں میں کیا کوشش ضرور ہوئی ہوگی, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے ابھی تک صفر ہے. ایک تو یہ ہونا. دوسرا یہ جو کنفیوژن رہے گا کہ جو چائنا کی طرف پچھلی گورنمنٹ میں, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں, جو ایک واضح طور پر پاکستان نے شفٹ کیا تھا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر, اس کو جو واپس کھینچنے کی کوشش ہوئی ہے امریکہ کی طرف, جس کا ہمیں, چاہے سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے, UAE بھی اس میں شامل ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن کا شکار ہے. یہ ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ سب ہمارے دوست ہوں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن چائنا اور امریکہ کے معاملے میں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. تو یہ ایک ایشو ہے جس پہ ابھی تک جو ہے ایک چائنا میں کی طرف بھی حکومت کا کنفیوژن ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ CPEC جو ہے وہ تقریباً معطل ہو گیا ہے, اور دوسرے جو چائنا کے ساتھ ہمارے کوآپریشن تھے اس میں بھی کچھ تعطل آیا ہوا ہے. تو یہاں امریکہ کی طرف سے امریکہ نے ایک بڑے عارضی طور پر ایک پاکستان کے ساتھ سمجھیں اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اور صرف ایک مثال دے کے پھر میں آپ کے دوسرے ٹاپک پر آؤں گا کہ عمران خان صاحب نے کم از کم ایک معاملے میں ضرور امریکہ پر اثر ڈالا ہے, اور وہ ہے یو ٹرن لینا. کیونکہ جتنا بڑا یو ٹرن امریکیوں نے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں لیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم تقریباً پچھلے 15 سال سے امریکہ کی طرف سے یہی سنتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک ان کا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ ٹیررسٹ ہیں, اور ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, چشم زن نے یہ دیکھا کہ جی ہم نے وہ سب نے, دنیا نے, کہ جو حقانی کے جو ان کے سربراہ تھے انہوں نے امریکہ کے سب سے موقر اخبار میں ایک مضمون لکھا جو کہ ظاہر ہے حکومت امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں چھپ سکتا تھا. تو وہ اب اگر امریکہ نے اس قسم کے یو ٹرنز لیے ہیں صرف ٹرمپ صاحب کو وہاں افغانستان سے نکالنے کے لیے, اور ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی ایڈوانٹیج لینا تھا وہ ہم اس لیے نہیں لے پائے کہ امریکہ نے یہ کوآپریشن کرنے سے پہلے, ہم سے لینے سے پہلے ہمیں FATF میں پوری طرح ہمارا بازو مروڑا ہے, ملٹری ایڈ کے بارے میں پوری طرح بازو مروڑا ہے. ہم انہی 2 چیزوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے مصروف رہے ہیں, اور وہ جو بارگین کرنا تھا, اس کی طرف صافی صاحب نے اشارہ کیا کشمیر میں, وہ ہم نہیں کر سکے. دوسرا جو ایشو ہے آپ نے کہا پاکستان کے اداروں کا جو مستقبل ہے اس میں بہت ساری جو حکومتیں ہیں ان کی خامیاں رہی ہیں, لیکن جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آئین پاکستان کے مطابق چلایا جائے گا, یہ ادارے جو ہیں ان کی جو کارکردگی ہے, ابھی آپ نے شاید اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یورپین یونین نے اپنی GSP+ کی رپورٹ میں نیب کا باقاعدہ طور پر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جی یہ ایک جانبدار ادارہ ہے,
اس کی اپوزیشن کی صرف جو ہے وہ احتساب ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے جو حکومتی پارٹی اس کی طرف سے کوئی احتساب نہیں ہو رہا. تو جب یہ تمام بین الاقوامی طور پر بھی یہ نوٹ کیا جائے گا کہ پاکستان میں جو احتساب کے ادارے ہیں وہ جانبدار ہیں, تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن یہ بات ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, اب دنیا نے بھی کہنا شروع کر دی ہے. اور ان سب اداروں کی جو پرفارمنس ہے وہ تبھی ہوگی اگر ہمیں اس بات کا ہم تعین کر لیں کہ پاکستان میں حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی صرف پاکستان کے عوام کے ووٹ سے, اور ان پاکستان میں جو اقتدار کا سورس ہے وہ اور کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں جناب سید فخر امام صاحب کی طرف, کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں سر. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا, پاکستان کی سیاست میں آپ کا بڑا رول رہا ہے سر. خاص طور پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 18 مہینے میں پارلیمنٹ جو ہے وہ بے اثر ہو گئی ہے سر, بے توقیر ہو گئی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قانون سازی جتنی بھی ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی پالیسیز ہمیں نہیں مل رہی ہے. ہمیں عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی جو اس وقت بہت شدید بحران کا شکار ہے, اس پہ بھی کوئی حکومتی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایک طرف ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں, دوسری طرف عوام زوال پذیر ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ آپ نے پاکستان کے آئینی اداروں کی بات کی, اس میں 3-4 ادارے تو آپ کے سامنے ہیں. پارلیمان ہے, ہماری عدلیہ ہے, ہماری ایگزیکٹو ہے, اور پھر ہماری میڈیا کو بھی میں ادارے کا حصہ سمجھتا ہوں. تو مختلف اس کی آراء ہیں اس کے بارے میں. پارلیمان یقیناً جیسے کہ نارمل دوسرے جمہوری ممالک میں چل رہی ہے, شاید اس طرز اور طریقے پہ ہم نہ پورے اترتے ہوں, پر میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں سے کچھ نہ کچھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک سیمی انڈرسٹینڈنگ سی ہوئی ہے. خاص طور پہ یہ جو آرڈیننسز پہلے لے آئے تھے 8-9, ان کو اب بل کے طور پر پیش کر دیا جا رہا ہے. بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے ہوا تھا, اور جو اگلا یہ سیشن آئے گا اس میں 1 یا 2 مین جو ہمارے سبجیکٹس ہیں, جیسے ابھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ پالیسی کے اوپر اس پہ غور کریں. میرے خیال میں ایک سیر حاصل بحث جو میں نے اسپیکر صاحب سے سنا ہے زراعت پہ, خاص طور پہ جو کہ ہمارے ایک بنیادی اکانومی کا حصہ ہے, اور اس میں 44% لوگ جو ہیں وہ لیبر فورس کا حصہ ہے, کیونکہ یہی ہماری بنیاد تھی. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں آج نہیں 25 سال سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ خاص طور پہ ہماری تحقیقی اداروں میں نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیشتر جو ہمارے کراپس ہیں ان کے بیج بھی ہم غیر ملکی اداروں سے امپورٹ کر کے, اور جیسے مکئی ہے, جیسے کچھ حد تک ہم کاٹن کا بھی سیڈ پتہ نہیں کس طریقے سے یہاں لے کر آ گئے تھے, اور اب وہ اس کی جو پوٹینشیل تھا وہ اتنا کم ہو گیا کہ ہم بالکل پیچھے چلے گئے. اب اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم اس کو معاہدوں کے تحت لے آئیں, جیسے ہم جرم پلازم لاتے رہے ہیں, رائس کا, ویٹ کا, اور بھی چیزوں کا, تو معاہدے کے تحت آئے تو وہ ساری دنیا کرتی ہے. پر اگر ہم ویسے لے آئیں یا ہم کہیں کہ جی ہم نے یہ خود ایجاد کیا جب ہم نے نہیں کیا, تو اس میں پھر ذرا مشکل پیدا ہو جاتی ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا, ہمارا آج مسئلہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے, اور یہی ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ ہم نے قرضہ جات بہت لیے ہیں. اور ان چیزوں پہ شاید میرے خیال میں اب بجٹ بھی آنے والا ہے, مئی-جون میں بجٹ بھی آ رہا ہے, کہ ابھی سے جتنے بھی ہمارے منتخب اراکین ہیں ان کی طرف ہمیں گورننس کے تحت اور خاص طور پہ اکانومی کے اوپر ہمیں سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. کیونکہ پارلیمان کے 3 مقصد ہوتے ہیں قانون سازی کے ساتھ, ہولڈنگ گورنمنٹ ٹو اکاؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ حکومت کو جواب دہ کیا جائے, اور تیسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمائندگی ہے قوم کی وہ بذریعہ پارلیمان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, میں ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا, صافی صاحب کی طرف آتا ہوں اور اسی سوال کو ذرا ان سے ہی پوچھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
جی ویلکم بیک. سلیم صافی صاحب, موجودہ حکومت کی 18 مہینے کی کارکردگی کے اوپر آئیں تو جو ایز اے طالب علم میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے بڑی توجہ دی, انرجی خرچ کی, احتساب پہ, پکڑ دھکڑ پہ بہت انرجی خرچ کی. وزیر اعظم سے لے کے پوری کابینہ, رزلٹ ہمیں اس میں بھی صفر نظر آ رہا ہے. جو ہمیں اہم چیزوں پہ, پالیسیز پہ چاہیے تھا, عوامی مسائل کے لیے کارکردگی چاہیے تھی, وہ کویشچن مارک ہے. اور ادارے جو بہت اہم ہیں, جنہیں مضبوط کرنے کی بات کی تھی, انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کی تھی, وہ بھی اب بہت کمزور نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں پہلے اپنے ادارے سے شروع کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے رزق کا وسیلہ ہے اور عزت کا ذریعہ ہے. میرے خیال میں تو آپ میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں, یا زرداری صاحب کا تو خیر دوسرا انتہا تھی, ان کی حکومت پہ تو ہم میڈیا والوں نے حد سے زیادہ زیادتی کی, لیکن ان کی طرف سے اس کو برداشت کیا جاتا رہا. یا نون لیگ کی حکومت میں کبھی ہم نے اتنا جبر اور گھٹن نہیں دیکھا تھا جتنا اس دور میں ہمیں دیکھنے کو ملا. ابھی آپ دیکھیے جو خرم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے سراج الدین حقانی کے آرٹیکل کا, کہ وہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کا آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں چھپتا ہے. اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, اسامہ بن لادن ان کو چیلنج کر رہے تھے اور ان سے لڑ رہے تھے, لیکن اسامہ بن لادن کے انٹرویو CNN پہ اور وہاں پہ الجزیرہ پہ چلتے رہے. یا اس دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو طالبان کا موقف بھی, ابھی تو خیر ان کی ڈیل ہو گئی اور آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو دوسرا بھائی ہے ان کا انس حقانی, تو صبح میں نے ایک اس کا ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے کہ جو آسٹریلوی پروفیسر ان کے بدلے میں چوٹا ہے اور وہ ان کے بدلے میں چوٹے تھے قید سے, تو قطر میں انس حقانی نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے سائننگ سیرمنی کے لیے. لیکن جب وہ حالتی جنگ میں بھی تھے تو افغانستان کے تمام میڈیا چینلز پہ بھی طالبان کا موقف بھی آتا ہے, ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں اور امریکی میڈیا میں بھی آتے ہیں. اب پہلے تو ہمارے میڈیا کے ساتھ یہی کیا, حالانکہ اس میڈیا نے عمران خان صاحب کو مسیحا بنانے میں اور ان کے لیے اپوزیشن کو لتاڑنے میں بنیادی رول پلے کیا تھا. اور اب تو ان لوگوں کو بھی تپڑ پڑ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک گئے تھے اور ان کے وفاقی وزراء سے تپڑ پڑ رہے ہیں, اور پھر اس تپڑوں پہ ان کو محمود خان جیسے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے شاباش بھی مل رہے ہیں. اس دوران آپ دیکھیں کہ اس نئے پاکستان کو بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کو کتنا مجروح کیا گیا. وہ جج ارشد ملک آپ لوگوں کو یاد ہے, کدھر ہے اس کا. پھر ثاقب نثار صاحب نے جس طرح کے فیصلے کیے. آپ پھر دیکھیں نیب کی, اس نیب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اور اس چیئرمین نیب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. آپ جاوید چودھری صاحب کے وہ اعترافات دیکھ لیں. چیئرمین نیب خود کہتے ہیں کہ میں حکومت والوں کو اس لیے نہیں پکڑتا کہ اس کی وجہ سے حکومت کمزور ہو جائے گی, گر جائے گی. اور اپوزیشن کا یعنی اندھوں کو بھی نظر آ گیا کہ یہ انتقام سے کام لیا جا رہا ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ابھی ریسنٹ ہم نے جو مثال دیکھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی, کون نہیں جانتا کہ کس بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا. اور اب خود جو اعلیٰ عدلیہ سے پھر نیب کے بارے میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اور اس کے فیصلوں کے بارے میں, تو اس ادارے کا یہ کر دیا گیا. آ جائیں پارلیمنٹ پہ. اب پہلے تو پارلیمنٹ کا جس طریقے سے انتخاب ہوا, آپ نے اور ہم نے, یعنی یہ تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پچھلا 5 سال تو ہم نے پورے 4 حلقوں پہ لگا دیے, لیکن الیکشن والے دن کیا ہوا, شام کو پولنگ ایجنٹوں کو کہاں نکالا گیا, RTS سسٹم کیسے فیل ہوا, اس کا تو پھر بیچ میں کہیں ذکر ہی نہیں آیا. یہی چند ایک سنجیدہ لوگ ہیں اس پارلیمنٹ میں, فخر امام صاحب جیسے, خرم دستگیر صاحب جیسے لوگ, کیسے عجیب و غریب لوگ لائے گئے ہیں اس پارلیمنٹ کو. آپ دیکھیں کہ اس کا سپیکر کہاں پہ کسی زمانے میں یہ فخر امام صاحب جیسے اور چٹا صاحب جیسے اور گیلانی صاحب جیسے لوگ قداور سپیکرز ہوتے تھے. آج اس سپیکر کو دیکھیں, وہ اپنے ایک ممبر کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا, وہ وفاقی وزراء سے ڈکٹیشن لے کے آگے بڑھتا ہے.
یعنی اس جیسا مظلوم انسان اور شریف انسان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس جیسا مظلوم اور بے بس انسان بھی آپ کو کہیں جو ہمارے اسپیکر کی حالت ہے. تو پارلیمنٹ کی یہ حالت کر دی گئی. آپ دیکھیں بیوروکریسی پہ آ جائے کہ ایک آئی جی جو اچھا یا برا، میں اس میں شاید کہ میں کلیم امام صاحب کی قدر کرتا ہوں، وہ اپنے باس کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، ان کے خلاف ٹی وی پہ جلسے میں تقریر کر لیتا ہے، اگلے دن پرائم منسٹر ان کو لا کے عزت سے نوازتا ہے، ان کے ساتھ تصویریں بناتا ہے. تو اس سے بیوروکریسی کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ تو میں یعنی حیران ہوں کہ کس ادارے کا اور کس چیز کا ہم غم روئے. سر بڑی مہربانی. بہت ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ. تشنگی رہی کسی اسٹیج پر اور بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.